بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے شمار رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ فضیلت والا مہینہ نصیب فرما۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری فکر اور جد و جہد دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مہینے کی قدر وہی شخص کر سکتا ہے جس کو صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان 11 مہینے دنیاوی کاروبار میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اس مہینے کے اندر اپنے دلوں کی غفلت کو دور کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے اپنی پوری زندگی روزہ رکھتا ہے تو پھر بھی اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جو ہوا جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ حوریں کہتی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسا شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب کے نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار، اٹھ اور اپنے خدا کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ یہ مہینہ توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خدا سے تم جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ عطا کرے گا۔ یہ آواز اس مہینے کے ہر رات کو لگائی جاتی ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کے فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا اس مہینے کی طرف خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو رات تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ عطا کرے گا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔